جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا تو اسلامی سلطنت کی فتوحات کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے جزیرہ نما عرب کے ساتھ ساتھ شام، عراق اور فارس کی طرف بھی فتوحات کی مہمات شروع کی۔ بازنطینی سلطنت اس وقت شام اور ارد گرد کے علاقوں پر حکمران تھی اور مسلمانوں کی طرف سے ان علاقوں کی طرف بڑھتے ہوئے حملے بازنطینیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھے۔ بازنطینی سلطنت کی قیادت اسلامی فتوحات کو روکنے کے لیے انتہائی پریشان تھی۔ شام ان کے لیے ایک اہم خطہ تھا کیونکہ یہاں سے وہ مشرقی صوبوں تک رسائی حاصل کرتے تھے اور یہ علاقہ ان کی سلطنت کے لیے اقتصادی اور عسکری اعتبار سے اہم تھا۔ مسلمانوں کے حملوں کو روکنے اور اپنے علاقے کا دفاع کرنے کے لیے بازنطینیوں نے بڑی تعداد میں افواج جمع کی۔ مسلمانوں اور بازنطینیوں کے درمیان ایک بڑا مذہبی اور ثقافتی فرق بھی تھا۔ بازنطینی سلطنت عیسائی تھی اور مسلمانوں کی طرف سے اسلامی فتوحات کو وہ ایک مذہبی چیلنج سمجھتے تھے۔ اس مذہبی تصادم نے بھی جنگ کے شعلوں کو ہوا دی۔ شام کا علاقہ اس وقت دنیا کے اہم تجارتی اور عسکری مراکز میں شمار ہوتا تھا۔ اس پر کنٹرول حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ اس سے نہ صرف اسلامی سلطنت کی حدود وسیع ہو جاتی بلکہ اس خطے کی اقتصادیات پر بھی مسلمانوں کا کنٹرول ہوتا۔ جنگ یرموک میں مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی نے فیصلہ کن کردار ادا کیا اور ایک بڑے اور منظم بازنطینی لشکر کو شکست دینے میں کامیابی حاصل کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے نہایت حکمت اور دانش مندی سے جنگ کی منصوبہ بندی کی، جس کے اہم نکات یہ ہیں: جنگ کا میدان اور محل وقوع کا انتخاب۔ مسلمانوں نے جنگ کے میدان کا انتخاب بڑی دانش مندی سے کیا۔ یرموک کا میدان ایک وسیع کھلا علاقہ تھا جس کے دونوں اطراف میں گہری وادیاں تھیں۔ مسلمانوں نے اس علاقے کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ دشمن کی بڑی فوج کے لیے محدود حرکت کی گنجائش ہو اور مسلمان اپنے چھوٹے لشکر کو بہتر طریقے سے منظم کر سکیں۔ دفاعی ترتیب اور فوج کی تقسیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ مسلمان فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا: مرکزی فوج، بائیں اور دائیں بازو، اگلی صف اور پچھلی صف کی جانب سے حفاظت کے لیے ایک حفاظتی دستہ۔ اس ترتیب نے مسلمانوں کو دشمن کے حملوں کے خلاف بہتر دفاع کی صلاحیت دی اور انہیں ہر طرف سے محفوظ رکھا۔ دشمن کے حملے کی پیش بینی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بازنطینی فوج کے حملوں کی پیش بینی کی اور ان کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر محاذ پر تیار رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پیشی اندازہ لگایا کہ دشمن کی بڑی فوج کس طرح حملہ کرے گی اور اس کے مطابق مسلمانوں کی صف بندی کی۔ فوجی دستوں کی متحرک قیادت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمان دستے مسلسل حرکت میں رہے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مختلف مقامات پر فوری منتقل کیا اور دشمن کے حملوں کا مؤثر جواب دیا۔ یہ حکمت عملی دشمن کے حوصلے کو توڑنے میں کامیاب رہی۔ حملے اور دفاع میں توازن۔ مسلمان فوج نے حملے اور دفاع دونوں میں توازن برقرار رکھا۔ جب بازنطینی فوج کے حملے شدید ہوتے تو مسلمان دفاعی حکمت عملی اختیار کرتے اور جب دشمن کے حملے کمزور پڑتے تو مسلمان جوابی حملہ کرتے۔ اس حکمت عملی نے دشمن کو الجھائے رکھا اور اسے مؤثر حملہ کرنے سے روکا۔ نفسیاتی جنگ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نفسیاتی جنگ کا بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں نے دشمن کو نفسیاتی طور پر مرعوب کرنے کے لیے نعرے لگائے اور اپنے حوصلے بلند رکھے۔ اس کے علاوہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں نے رات کے وقت اپنے خیمے آگے بڑھائے تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی فوج بڑھ رہی ہے۔ مرکزیت اور قیادت کا تسلسل۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خود میدان جنگ میں موجود رہ کر مسلمانوں کی قیادت کی اور جنگ کے دوران اپنے دستوں کو ہدایت دیتے رہے۔ ان کی موجودگی نے مسلمانوں کے حوصلے بلند رکھے اور دشمن کے خلاف ان کی جوابی کارروائیوں کو منظم اور مربوط رکھا۔ جنگ یرموک 15 اگست 636 عیسوی سے 20 اگست 636 عیسوی تک جاری رہی۔ شام کے فتح ہونے کی پیشنگوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی۔ جنگ یرموک وہی جنگ ہے جس میں 3 صحابہ ایک دوسرے کے لیے پانی کا اظہار کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وہ ٹوپی گم ہو گئی تھی جس میں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک سلوائے ہوئے تھے۔
جب تک ٹوپی نہیں ملی تھی خالد بن ولید کو چین نہیں آیا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کے موقع پر حضور نے فتح شام کی بشارت دی تھی، جو اس وقت رومیوں کے زیر تسلط تھا۔ آج کل شام کا سرکاری نام عرب جمہوریہ شام اسلامی ریپبلک آف سیریا ہے۔ یہ بحیرہ روم، ترکی، فلسطین، اردن اور عراق میں گھرا ہوا دارالحکومت دمشق ہے۔ 539 قبل از مسیح ایرانی قابض تھے۔ 64 قبل از مسیح میں رومیوں نے شام پر قبضہ کر لیا۔ شام ملک شام سیریا کے ایک صوبے کا بھی نام ہے۔ اس کا صدر مقام دمشق ہے، مگر شام کا اطلاق سارے ملک پر ہو رہا ہے۔ 18 ہجری میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب نے حاکم شام یزید بن ابی سفیان کی وفات پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو حاکم شام مقرر کیا۔ انہوں نے دمشق کو اور خصوصی طور پر اور شام کو عمومی طور پر ترقی دی، لہٰذا تقریباً 600 سال تک دمشق مملکت اسلامی کا دارالخلافہ رہا۔ اسلام کی ممتاز دینی شخصیت امام اوزاعی بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ جب مسلمان حضرت عمر کے دور میں دیار شام کو فتح کرتے ہوئے مفسرین پہنچ گئے تو رومی شہنشاہ قیصر ہرقل، جو اس وقت شام کے ایک شہر انطاکیہ میں ٹھہرا ہوا تھا، شام سے نکلتے ہوئے اس نے کہا، اے سیریا شام، تجھے الوداعی کہنے کا سلام۔ اب مجھے کبھی امید نہیں کہ میں کبھی لوٹ کر تیری طرف آؤں گا۔ سرزمین شام میں اردن، فلسطین اور لبنان کے علاقے شامل تھے۔ شام میں دشوار گزار پہاڑ بھی ہیں، سرسبز و شاداب میدان بھی ہیں، بل کھاتی ہوئی ندیاں بھی ہیں اور موجزن دریا بھی ہیں، جن میں ایک مشہور دریا یرموک ہے، جس کے ساحل پر رومیوں کے ساتھ سب سے بڑی جنگ لڑی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ رومی شام کی طرف نہیں آ سکے۔ حضرت خالد بن ولید مشرق میں ملک عراق میں ایرانیوں کے ساتھ نبرد آزما تھے۔ اب انہیں محاذ شام کی طرف جانے کا حکم ملا تو خالد بن ولید نے صحرائے شام، صحرائے سمارا کو براہ راست ڈرامائی طریقے سے عبور کیا۔ دنیا اسے صحرائے موت کہتی تھی، وسیع و عریض صحرا جہاں موت دبوچ لیتی ہے، مگر خالد بن ولید نے یہ سفر اتنا تیز رفتاری سے طے کیا اور صحیح سلامت فوج کو لے کر شام پہنچ گئے۔ شہر دمشق جنگی اور فوجی لحاظ سے بہت مضبوط شہر بلکہ قلعہ تھا۔ شہر کے گرد ایک مضبوط فصیل تھی اور فصیل کے باہر ایک خندق تھی جو پانی سے بھری رہتی تھی۔ گویا شہر کا محاصرہ کیا جا سکتا تھا مگر فتح نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جب بشارت نبوی کے مطابق مسلمانوں نے دمشق فتح کر لیا تو گویا رومیوں کے ہیبت اور رب و جلال ہمیشہ کے لیے جاتا رہا۔ 25 ربیع الاول 13 ہجری کو مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا تھا۔ خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن الجرح کی فوجیں شامل محاصرہ تھیں۔ اسی دوران شرجیل بن حسنہ، یزید بن ابی سفیان، عمر بن العاص مختلف محاذوں پر تھے۔ پتہ چلا کہ ایک رومی سپہ سالار 70,000 کا لشکر لے کر اجنادین کے علاقے کی طرف آ رہا ہے اور مزید رومی فوجیں بھی اجنادین پہنچ گئی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب جرنیلوں کو لکھا کہ وہ بھی اجنادین پہنچ جائیں۔ اجنادین کوئی شہر یا قصبہ نہیں ہے بلکہ راستوں کا سنگم ہے اور یہ فلسطین کے علاقے میں ہے۔ رومیوں کی نفری 1 لاکھ سے زیادہ تھی جبکہ مسلمان فوج صرف 33,000 تھی، مگر مقابلے میں آ کر رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں بری طرح ہزیمت اٹھانی پڑی۔ حضرت خالد بن ولید نے مال غنیمت سپاہیوں میں تقسیم کیا اور خمس مدینہ شریف بھیج دیا، ساتھ ہی دوبارہ دمشق کا محاصرہ کر لیا جو پہلے خود اٹھا لیا گیا تھا۔ دمشق کے محاصرے میں خالد بن ولید، ابو عبیدہ اور یزید بن سفیان تھے۔ فوج کی تعداد 27,000 تھی، مدنی فوج کی تعداد 20,000 تھی۔ رومی فوجیں بلیان اور فمہل نامی جگہوں پر جمع ہوئیں اس لیے کہ اسلامی فوجوں کو چاروں طرف سے گھیر کر ختم کر دیا جائے۔ رومی شہنشاہ ہرقل نے سپہ سالار بہاں کو لکھا کہ وہ جنگ کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کرے، چنانچہ اس نے دریا یرموک کے کنارے چھاؤنی ڈال دی۔ وہاں رقاد اور اعلان نامی ندیاں بھی ہیں۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے۔ خالد بن ولید نے اپنی فوجوں کو ترتیب دیا اور ادھر بہاں بھی کیل کانٹے سے لیس اور سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے۔ رومی لشکر کی 20 صفیں، 80,000 گھوڑے، 1,20,000 پیدل، 7 میل میں پھیلا ہوا یہ انسانوں کا سیلاب۔ پادریوں نے صلیبیں اٹھائی ہوئی تھیں، انجیل کی تلاوت کر رہے تھے، اور ایک نئی چیز 30,000 فوج 10-10 کی ٹولیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ رکھا ہے تاکہ بھاگے نہیں۔ 15 اگست 636 کو دونوں لشکروں کا سامنا ہوا اور یہ 20 اگست 636 عیسوی کا دن تھا جب جنگ کا فیصلہ ہوا۔ اس جنگ میں حسب دستور اسلامی فوج کی خدمت میں خواتین بھی تھیں۔
فوج میں کچھ بدری صحابی اور اشرا مبشرہ بھی تھے۔ حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے کہ زندگی میں 3 جنگیں ڈرامائی حیثیت رکھتی ہیں۔ جنگ احد جب میں مسلمان نہیں تھا، جنگ یمامہ جو مسلمہ کے خلاف لڑی گئی، اور جنگ یرموک جس میں رومیوں نے پوری قوت جمع کر رکھی تھی۔ رومیوں کی یہ جنگ اتنی زبردست تھی کہ وہ فاتح نظر آتے تھے اور وہاں سے ایک بھی مسلمان بچ کر نہیں جا سکتا تھا، مگر اللہ کی نصرت اور خالد بن ولید کی حربی حکمت عملی سے اللہ کے رسول کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو گئیں۔ عرب اپنے ملک سے کتنے دور فاصلے پر مختصر تعداد سامان حرب کی کمی، اس کے باوجود ان لوگوں کا اللہ کی تائید پر بھروسہ تھا۔ خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور ان کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ رومی بھاگنا شروع ہو گئے۔ اب رومیوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ جو زنجیروں میں پروئے ہوئے تھے ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جا سکا۔ راویوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 1,20,000 رومی مارے گئے۔ جو زنجیروں میں نہ باندھے گئے تھے انہوں نے دوسرے لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کی۔ میدان یرموک میں ہر طرف انسانوں کی لاشیں تھیں اور زمین انسانی خون سے لت پت تھی۔ راوی کا کہنا ہے کہ رومیوں نے دریائے یرموک، رقاد اور الان نامی چھوٹے دریا کے پانیوں کا سہارا لیا تھا، وہی ان کی موت کا سامان بنے، یعنی رومی بھاگتے ہوئے انہی پانیوں میں گرتے گئے اور ڈوب ڈوب کر مرتے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو جرنیل تھے، انہوں نے اسلامی فوج میں صبر، حوصلہ، تدبیر اور جلد بازی سے گریز کا جذبہ پیدا کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ میں ساری فوج جنگ میں جھونکنے کے بجائے ریزرو دستے رکھے جو بوقت ضرورت میدان میں آئیں۔ پہلے دشمن کی طاقت دیکھیں، خود دفاعی جنگ لڑی، پھر بعد میں خود بڑا حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے دشمن فوج پر مختلف سمتوں سے حملہ کیا تاکہ دشمن کی طاقت بکھر جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے دشمن کے حوصلے پست کرنے کے لیے نفسیاتی جنگ بھی لڑی اور اسلامی فوج کے حوصلے بڑھانے میں بھی کردار ادا کیا کہ مثلاً امدادی فوجیں آ رہی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کو جرمن کمانڈر ان چیف کورل فون کلاسوٹس اور برطانوی کمانڈر سر باس ہنری لیٹر ہارٹ نے بھی اپنی تحریروں میں سراہا ہے اور خالد کی جنگی حکمت عملیوں کی تعریف کی ہے۔ رومی لشکر کا سالار جنگ میں مارا گیا، آدھے سے زیادہ فوج میدان جنگ میں کٹ گئی۔ رومیوں کے حوصلے ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئے۔ شاہ روم ہرکل جو انطاکیہ میں قیام کیے ہوئے تھا اور اس جنگ کی بذات خود نگرانی کر رہا تھا، وہ انطاکیہ سے چلا گیا اور جاتے ہوئے اس نے ارض شام کو الوداعی سلام کیا، جس کے الفاظ کچھ یوں تھے: اے ابن شام، تجھے جدائی پانے والے ہرکل کا الوداعی سلام۔ اب مجھے کبھی امید نہیں کہ میں کبھی تیری طرف دوبارہ لوٹ کر آؤں گا۔ اب کوئی رومی تیری طرف لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے شام، تجھے سلام۔ اے ابن شام، تو کتنی اچھی سرزمین ہے جو دشمن کے ہاتھ لگی ہے، تجھے الوداعی سلام۔ 5 ہجری غزوہ خندق کے موقع پر اللہ نے جو اپنے رسول کو فتح شام اور فتح روم کی بشارت دی تھی، وہ آج 10 سال کے مختصر عرصے میں پوری ہو گئی تھی۔ میرے آقا کریم پہ اللہ رب العزت کی عنایتوں کا اندازہ فرمائیے کہ ایک یتیم بچہ پیدائش سے قبل باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ چند سالوں بعد والدہ بھی رخصت ہو گئیں۔ اب دادا جو سرپرست تھے وہ بھی فوت ہو گئے۔ عزیز و اقارب، تعلق دار، رشتہ دار، شہر والے سب مخالف ہیں، شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آج اس صاحب کے غلام کوئی ایران کو فتح کرتا ہے تو کوئی روم، کوئی یمن کی طرف ہے تو کوئی مصر کی طرف۔ خالد بن ولید کا کہنا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی میں خالد ہی تھا جو میدان اقدس میں اسلامی فوج پر حملہ آور ہوا، مگر پھر خوف زدہ ہو کر خود ہی میدان سے بھاگ نکلا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میں احد سے کیوں بھاگا۔ جب دامن رسول میں پناہ لی تو بھی خالد ہی تھا، مگر پہلے خالد اور آج کے خالد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج کا خالد جنگ کو کھیل سمجھ رہا ہے، جیسے لڑکے کھیل کے میدان میں خوش رہتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ رسول اللہ کا ہر غلام جرنیل صفات اور جہانداری کے اسرار رکھتا ہے۔ مدینہ کا ہر شخص، حضور کا ہر غلام جسے جو بھی ذمہ داریاں سونپی گئیں، اس نے کمال کر دکھایا۔ اگر یہ لوگ غیر مسلموں کے پاس ہوتے تو وہ ان کی مورتیاں اور بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دیتے، مگر ان لوگوں کا یہی نعرہ تھا کہ ہم آقا کے غلام ہیں اور شہادت ہمارا مقصود و مطلوب ہے۔